تو اس کے ساتھ لوگ بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اس میں تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیجئے کہ پہلے ادوار میں جب شروع کا دور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارکہ، اور بعد کے ادوار جو تھے ان میں خاموشی کا حکم تھا کہ بالکل خاموشی کے ساتھ جنازے کے ساتھ چلیں۔ اس زمانے میں فقہا نے بلند آواز سے ذکر کو مکروہ لکھا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں ہر شخص جنازے سے عبرت حاصل کر رہا ہوتا تھا، ایک نصیحت حاصل کر رہا ہوتا تھا۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب کسی کا جنازہ ہو جاتا اور لوگ تعزیت کے لیے آتے تو ہر ایک وہاں پہ موجود اتنا افسردہ ہوتا تھا اور ایسا اپنی موت کے غم میں گرفتار نظر آتا تھا کہ آنے والا ڈھونڈتا تھا اور پریشان ہو جاتا تھا کہ اس میت کے اصل رشتہ دار کون ہے جن سے تعزیت کرنی ہے۔ اتنے زیادہ وہ لوگ عبرت حاصل کرتے تھے۔ تو اس لیے اس زمانے میں فقہا نے فرمایا کہ بلند آواز سے ذکر نہ کریں، کیونکہ بلند آواز سے ذکر اس غور و تفکر کی راہ میں رکاوٹ بنے گا، اور غور و تفکر والی عبادت بلند آواز سے ذکر کی عبادت سے افضل ہے۔ لیکن جیسے جیسے تغیر زمانہ ہوا، اب فقہا نے دیکھا کہ لوگ جنازے کے ساتھ جاتے ہیں، غور و تفکر دور کی بات، ہنس رہے ہوتے ہیں، ٹھٹے لگا رہے ہوتے ہیں، قہقہے لگا رہے ہوتے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہوتے ہیں، موبائل پہ کاروبار کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے یار دفناؤ تو بھاگیں۔ ایسی صورتحال میں جب غور و تفکر بالکل ختم ہو گیا تو پھر فقہا نے، علماء متاخرین نے اجازت دی کہ کم از کم اگر غور و تفکر نہیں کر رہے تو بلند آواز سے ذکر ہی کر لیں، کیونکہ پہلے غور و تفکر آخرت کی طرف مائل کر رہا تھا، اب جب بلند آواز سے ذکر کریں گے تو یہ دنیاوی خیالات کو نکالے گا اور توجہ جنازے کی طرف کم از کم آئے گی۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب زمانہ بدلتا ہے تو فقہا لوگوں کی حالتوں، کیفیات، طبیعتوں اور ماحول کی وجہ سے احکام میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں ہے، لہذا بلند آواز سے ذکر کرنا جنازے کے ساتھ اب بالکل جائز ہے۔ اس پر تھوڑا سا کلام مزید کروں گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔